بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ گھر میں چھپے ہوئے تعویذ خود سامنے آ جائیں گے۔ آپ کے کالا جادو کی چیزیں نکالنے کا مجرب عمل آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایک تسبیح کو لے لینا ہے، جس کے دانے کم از کم 100 ہونے چاہیے، اس سے کم نہ ہوں۔ تو آپ نے فجر کی نماز کے فوراً بعد جس طرح اتحیات کی شکل میں نماز کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں، قاعدے کی صورت میں، اسی طرح ہی بیٹھا رہنا ہے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ نے کوئی اور عمل جاری نہیں کرنا۔ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ عمل جاری کریں۔ اس طرح مختلف ویڈیو دیکھ کر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر وظائف الٹے بھی پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی نے جادو کیا، آپ کو شک ہے کہ میرے گھر میں جادو ہے، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے اور میرے گھر رشتہ بھی نہیں آ رہا، میرے گھر کے معاملات بھی درست نہیں ہو پا رہے، اس لحاظ سے اگر آپ کو شک شبہ ہے تو آپ کو جس طریقے سے میں یہ بتا رہا ہوں اس ترتیب سے آپ نے پڑھائی کو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز بجماعت پڑھ لینی ہے اور 2 زانوں پر بیٹھ جانا ہے۔ صورت اس طرح بنا لینی ہے کہ آپ نے جب 2 زانوں پر بیٹھیں تو آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کو کسی کی بات سنائی نہ دے اور کسی کی طرف آپ دیکھیں بھی نہ، اور جس چیز کے اوپر آپ کو شک ہے کہ اس پر طویت ہوا ہے، یعنی آپ کے کاروبار پر طویت ہے، تو وہ کاروبار اگر آپ دکان میں کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ آفس میں آپ آفس کا کام کرتے ہیں یا آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، پڑھائی کے لحاظ سے ہے یا کاروبار کے لحاظ سے ہے، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے دماغ میں ڈال کر اپنے شکل کی صورت میں اس کو آنکھوں کے سامنے رکھ لینا ہے۔ عمل کو جاری کرنے سے پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 11 روپے اس کا جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ فقیر کو آپ نے 11 روپے دے دینے ہیں، جو غریب ہو یا یتیم یا مسکین، ان تینوں میں سے کسی ایک کو دے دیں، یا مسجد کو دے دیں یا کسی بزرگ کو دے دیں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ تو آپ جب 11 روپے دے دیں گے اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور ہاتھ میں تسبیح کو لے لینا ہے۔ اس کے بعد جب تسبیح آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور آپ نے کانوں کو بھی ایک طریقے سے بند کر لینا ہے، یعنی کسی کی آواز آپ کی کان میں نہ پہنچے، اگر پہنچی تو آپ کا دھیان مقصد سے ہٹ جائے گا۔ اس کے بعد اپنے درود ابراہیم کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ صرف اور صرف اس عمل میں صرف درود ابراہیم ہی کو پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتح 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 آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے ساتھ افتح 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 کو جب 3 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا۔ آپ نے ٹوٹل اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو تقریباً کم از کم جو ہے آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی 100 بار اس کو پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم کو 3 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم افتح 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 کو 100 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیم کو آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل جو ہے وہ آپ کو جو میں نے عمل بتایا ہے یہ فجر کی نماز کے بعد کا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے، یعنی سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے، آنکھوں کو بند رکھنا، تسبیح ہاتھ میں ہو، اور 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افتح 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 کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد اسی دن ہی آپ نے جب فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ کیا تو جب آپ کو چھٹی ہوتی ہے کالج سے، یونیورسٹی سے یا کام سے، آپ وقفہ کرتے ہیں کھانے پینے کا یا نماز کا، تو آپ نے 5 منٹ یا 10 منٹ آپ نے جو ہے وہ اپنی نیند کو دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد اسی دن آپ نے فوراً درود ابراہیم کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہوئے، جس طرح آپ کو صبح کا وظیفہ بتایا ہے اسی طرح آپ نے تشہد کی شکل میں بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، تسبیح کو ہاتھ میں لے لینا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورۃ الیاسین کی آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، آنکھیں بند ہوں، ہاتھ میں تسبیح ہو، آپ نے اس کو 300 بار پڑھ لینا ہے۔
300 मरतबा पढ़ने के बाद आपने दुरूद इब्राहिम को 3 बार पढ़ लेना है एंड में। और बात याद रहे कि आपने टोटल जो है वो दोनों अमलों में 12 मरतबा दुरूद पढ़ना है, 3 मरतबा अव्वल, 3 मरतबा आखिर फजर के अमल में, और इसी तरह इशा की नमाज के बाद भी आपने 6 मरतबा जो है वो दुरूद पढ़ना है, उनमें से 3 मरतबा अव्वल और 3 मरतबा आखिर। और इस अमल को आपने जो है वो 7 दिन तक जारी रखना है। इन 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इंशाअल्लाह उस तावीज़ का नक्शा नज़र आ जाएगा। और एक और बात आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत बेहतर और बहुत बेस्ट और बहुत ही गौर करने वाली है। वो बात यह है कि बज़ा औक़ात इस तरह होता है कि तावीज़ जो हमें मिलते हैं तो हम उसको पानी में जो है वो बहा देते हैं या तो फिर दरख्तों पर लटका देते हैं। ये तो दोनों कामों गलत हैं। अगरचे तो वो काला तवीज़ है हमारे ऊपर किया हुआ है, अगर हम उसको गंदे पानी नाले में बहाएंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा, क्योंकि गंदगी पर काला तवीज़ ज़्यादा असर करता है। और कोशिश करें कि आप उस तवीज़ को खोलें ही ना। अगर आपको मिल जाते हैं तो आप अपने पीर के पास, मुर्शिद के पास ले जाएं। अगर आप पढ़े लिखे हुए हैं, आपको इबारत की समझ आती है तो फिर पढ़ कर अगर आप उसका हल निकाल सकते हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जो है अपने मुर्शिद के पास चले जाएँ, उनसे जाकर इस मसले का हल करें। कोशिश किया करें कि तवीज़ को अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि बज़ा औक़ात इस तरह होता है कि दुश्मन ख़ुद तवीज़ इंसान तक नहीं पहुंचा सकता, किसी के ज़रिए या किसी साजिश के तहत वो पूर देता है घर में उसके, या चूल्हे में पूर देता है, या उसकी जो है वो चारपाई के नीचे वो दबा देता है, या उसके सिराने के अंदर दबा देता है। इस तरह हो जाता है। तो आप तवीज़ को ना खोलें। खोलने से पहले आप पहले मुर्शिद से रब्ता करें जो तवीज़ों का काम करते हैं, तवीज़ वगैरह देते हैं। वो जब आपको जिस तरह कहें आपने उसी तरह करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।